this doing things with words. This is literally making one. What are we doing? In the case of a beautiful child, and you see beauty, you acknowledge it, but at the same time you revert the beauty back to God by saying MashaAllah or Subhanallah. جی تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا یہی مقصد ہے اس بات کا کہ میکنگ ون یعنی توحید یعنی ایک بنانا اور کثرتوں میں پلورالٹی میں یونین کو وننس کو دیکھنا اور وحدت در کثرت یا یعنی کثرت میں وحدت یا توحید کا منظر دیکھنا، اس کو دیکھنے کی کوشش کرنا یا اس کو فیل کرنا، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ میکنگ ون ہے. That just like Jesus did not say, I am not good at all, like only God can be good totally. It's saying that yes, I am good, but this goodness, this beauty is nothing other than a derivative of, a reflection of, an outpouring of, a ray of the sun and the plenitude that is God. وہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہی کہنا چاہ رہے تھے کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں برا ہوں، یعنی میں اچھا نہیں ہوں کا مقصد یہ نہیں کہ میں برا ہوں، میں اچھا نہیں ہوں کا مقصد یہ کہ میں بذاتی ہی جو ہے اپنے آپ میں اچھا نہیں ہوں، بلکہ اچھائی میری اس بہت بڑی اچھائی کا جو منبع ہے اور اس سے مشتق ہے، اس سے مصدر جو ہے نا وہ تمام اچھائیوں کا وہ ہے، جسے کہتے ہیں نا ہمارے یہاں لا حول ولا قوت الا باللہ، ٹھیک ہے نا. تو تمام اچھائیوں کا، نیکیوں کا، خوبیوں کا جو مصدر ہے، منبع ہے، مخرج ہے، جہاں سے وہ صادر ہوتے ہیں، خارج ہوتے ہیں، جہاں سے وہ مطلع ہے، جہاں سے وہ طلوع ہو کے آگے پہنچتے ہیں اگلے تک، تو وہ خدا کی ذات، وہ ذات وحدت ہے، وہ خدا کی ذات ہے. I intend to do this, inshallah, but my will is nothing compared to it. If I do it, again, that still is God acting through me. So you take two things, what might have been two things, the beauty of nature and yourself, and you've added a third element. And through doing that, you have made existence one. You have made. تو کہہ رہے ہیں کہ چاہے وہ کسی خوبصورت شے کی تعریف ہو یا چاہے یہ کہ میں ایسا کرنا چاہوں گا، ایسا کروں گا، میں ایسا کرنا چاہتا ہوں، ان تمام اس میں ہم کیا کر رہے ہیں کہ اپنے ارادے کو، اپنی نیک نیتی کو یا کسی شے کی خوبصورتی کو، ٹھیک ہے، اور خدا کی ذات کو، یعنی ہم ان تمام دو تین چیزوں کو ملا کر ایک کر رہے ہیں اور سب کا جو منبع ہے وہ توحید کو اور خدا کی ذات کی طرف ہم اس کو لوٹا رہے ہیں، اس کی طرف اس کو منسوب کر رہے ہیں. یہی ہے literally making one. So this is Tawheed, Wahid, making them one, making multiplicity into unity. So it's a unity within multiplicity, if you might put it that way. And the goal is to do it, make it. You are making it. It's not like it's there. It is. کہہ رہے ہیں یعنی کہ گول یہ ہے یا کوشش یہ کرنی کہ شعوری طور پر ایک ڈیلیبریٹ ایفرٹ کر کے، ایک شعوری کوشش کر کے اس کو کرنا ہے اس عمل کو. ایسا نہیں ہے کہ ایسا ہے نہیں، کہتے ہیں ہے دراصل اصولاً اور ضابطتاً قاعدتاً ایسا ہی ہے کہ سب کچھ خدا ہی کی وجہ سے ہے اور خدا ہی کی ذات سے ہے، مگر آپ نے اس کو شعوری کوشش کر کے اپنانا ہے، سمجھنا ہے خود کو اور اپنے آپ کو سمجھانا ہے، تو اس کو ایسا کر کے دکھانا بھی ہے شعور کے سطح پر نا. Two, for perhaps consciousness that is, been cleared of illusion, to use Christian terminology. But in some ways, the practice is to constantly do this with your words. So this is Tawheed. That's one of the things that no matter how religious you are or not, even culturally speaking, just people who might even be atheists might use this in countries. کہہ رہی ہیں ایسی چیز ہے کہ جو لازمی نہیں ہے کہ آپ کوئی مذہبی انسان ہو تو ہی آپ کر رہے ہیں یا کر سکیں. کہہ رہے ہیں کسی بھی کلچر میں کوئی بھی ایسے لوگ ایون کہ جو ملحدین ہیں، ملاحدہ ہیں، ایتھیسٹ ہیں، وہ بھی اگر ایسا کریں گے تو ان کے اپنے ذہن کا انتشار، خلفشار، افتراق جو ہے ان کی اپنی سائیکالوجی، اپنی نفسیات کے اندر وہ کم ہوگا. اس کے اندر جمعیت اور وحدت فکر
اور وحدت ملکات، وحدت صلاحیتیں، وحدت اہلیتیں وہ پیدا ہوگی اس کے اپنے اندر کی دنیا میں. But it's just like a reflex almost. Kind of hard not to use it. So, this now going back to the idea of there is no God but God. Notice how this works now. We're saying there is no beauty if not the beauty. This beauty would not exist if that beauty did not. کہہ رہے ہیں اب جو ہم کہہ رہے تھے کہ there is no God but God, یا there is no goodness but the God's goodness, there is no beauty but the God's beauty. اب یہ تمام چیزوں کا مطلب یہ ہے کہ کوئی حسن نہیں ہے مگر جب تک کہ اللہ کی طرف سے حسن کی اس پر تجلی نہ پڑی ہو. کوئی اچھائی نہیں ہے مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں خیر یا اچھائی کا پہلو رکھا. تو اب ہر شے کو ہم ریورٹنگ بیک، ہر شے کو ہم خدا کی طرف پیچھے لے کے جا رہے ہیں، اس کی اپنی اصل کی طرف اس کو منسوب کر رہے ہیں، اور جو کہ خدا کی ذات ہے. So the formula shahada, there's none good but one who is God, or there's no God but God, is used or can be used as almost as a generative principle for thinking about the logic of what it means to be a Muslim, and in the case of the Gospels we saw what it means to be a Jew for Jesus, or just what it means to be religious, what it means to live a life with the knowledge that there's something that is bigger from which things derive their existence. So اچھا، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اب یہ وہ ایک قدر مشترک ہو گئی تینوں الہامی بڑے مذاہب میں، یا تمام تر جو منطقی فکر کے نتیجے ہو سکتے ہیں حقیقت الحقائق کی طرف پوائنٹ آؤٹ کرنے والے، کہ اب ایک مثال ہم نے اسلام میں سے لے لی جہاں پہ کلمہ شہادت، کلمہ توحید. پھر ہم نے ایک مثال مذہب عیسائیت میں سے لے لی، ڈاوئزم میں سے لے لی، جوڈائزم میں سے لے لی، یعنی بائبل میں سے لے لی. اور بائبل کا بیشتر حصہ تو ظاہر ہے کہ دونوں مذاہب میں مشترک بھی ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ بھائی اس طرح سے ہم نے وحدت فکر، وحدت ادیان، وحدت اقدار مشترکہ کا جو گول ہے اس کو ہم اس طرح سے اچیو کر سکتے ہیں کہ جو مشترکات ہیں اگر ہم اس پر ایمفیسائز کریں اور اس کو سمجھیں، ڈھونڈنے، سمجھنے کی کوشش کریں. جی. There is no beauty if not the beauty. There is no light. اور یہ کہہ رہے ہیں یہ بڑا منطقی ہے اور بڑا obvious ہے. مطلب صرف کائنات میں حسن، جمال، خوبصورتی، خیر کو دیکھو اور یہ دیکھو کہ آپ کے مذہب میں اس کے بارے میں کوئی بنیادی کوئی نص، کوئی ٹیکسٹ موجود ہے، اس کو سامنے لے آپ. وحدت ادیان، وحدت مذاہب، وحدت مسالک کا آپ نے گول اچیو کر لیا. جی. If not the life. There is no power if not the power. So اسی طرح بیوٹی کو انہوں نے ایکسٹینڈ کیا کہ کوئی طاقت نہیں ہے مگر خدا کی طاقت، کوئی توفیق نہیں ہے مگر خدا کی توفیق، کوئی نور، روشنی، سمجھداری نہیں ہے، علم نہیں ہے مگر خدا کے علم سے، خدا کی توفیق سے، خدا کی دی ہوئی روشنی سے. And that's what Jesus is saying to his companions too. Yes, you cannot do it, but God can. کہہ رہے ہیں یہی چیز حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ان صحابہ سے کہنا چاہ رہے تھے کہ ہاں تم نہیں کر سکتے، ہاں مگر وہ ذات کر سکتی ہے. تو جب تم یہ سمجھو کہ تم کرنا چاہتے ہو تو تم اس سے وہ کرو کہ بھائی وہ اس سے توفیق مانگو اور اس کی طرف رجوع کرو کہ اس کی دی ہوئی توفیق سے، اس کی مہربانی سے، اس کی رحمت سے میں ایسا کر سکوں گا. اسی کو انشاءاللہ کہتے ہیں عربی زبان میں. جی. It's impossible for you. It's such a big thing to enter the kingdom. تو کہتے ہیں اسی طرح خدا کے عرفان یا خدا کے قرب کی وادی میں جانا بھی وہ تو پھر بدرجہاز زیادہ مشکل اور تقریباً ناممکن جیسا کام ہے. اس کے لیے تو بہت زیادہ شعور اس کا چاہیے ہوگا، خدا کے فضل کا، عطا کا، احسان کا، اس کے اذن کا، اس کی مہربانی کا، کہ وہ تو اس کے بغیر تو ایک قدم بھی نہ ہم چل سکیں گے. حضور ہر قدم پر کرم آپ کا چاہیے. جی. It is God's power that works. So that's the first aspect, right? So what Jesus did with the young man is exactly what Muslims are doing when they are using these normal formulas. کہہ رہے ہیں وہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو اتنی تفصیل میں جو پورا واقعہ اور نصیحت کر رہے ہیں، مسلمان کا بچہ وہ عام پریکٹس میں ایسا کرتا ہے. جب وہ سبحان اللہ کہتا ہے، ماشاء اللہ کہتا ہے، لا حول ولا قوت کہتا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون کہتا ہے، الحمدللہ کہتا ہے. عام جو زندگی کے اس کے روزمرہ کے موسٹ فریکوینٹلی اٹرڈ ورڈز، موسٹ فریکوینٹلی یوزڈ ورڈز، فریزز ہیں، ان میں اس کا سارا یہی سارا اس کا باطنی داخلی میکینزم ہے اس پہ. لیکن افسوس یہ کہ ہم مسلمان بھی اس پر غور نہیں کرتے کہ ہم جو کہہ رہے ہیں سو وہ ہو بھی جائیے، جو آپ کہہ رہے ہیں سو وہ ہو بھی جائیے. تو جو ہم کہہ رہے ہیں کیا ہم وہ ہیں بھی؟ کیا ہم اس کا شعور بھی رکھتے ہیں؟ کیا ہم اپنے بچوں کو، اپنی آئندہ نسلوں کو اس کا شعور، اس کے جو منطقی نفسیاتی اثرات ہیں، جو اس کے اخلاقی اور روحانی اثرات ہیں،
کیا ہم ان تک وہ پہنچا رہے ہیں؟ اس کے معنی اور اس کے اثرات، اس پر بھی ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے. And the structure is exactly the same. So now I want to take a little bit of time and talk about Sharia, which I guess یہاں توحید کی بات ختم ہوئی اور اب بات شروع ہو جائے گی کہ شریعت، راستہ، قانون، اس میں کیا کیا حکمتیں ہیں اور اس میں کتنی انسانی معاشرے کی، انسانی سماج کی، فرد اور اداروں کی، سماجوں کی کیا کیا بھلائیاں شامل ہیں اس میں. I don't know what the right analogy would be, but it seems like in certain quarters it's like the boogeyman that is coming to scare us these days. کہہ رہے ہیں یہ شریعت کا لفظ سنتے ہی کہہ رہے ہیں مجھے اب سمجھ میں نہیں آ رہا، لیکن ایسا لگتا ہے جیسے کوئی بلا، کوئی بوگی مین، کوئی خطرناک شے جو ہے نا، اس کا تصور ہمارے ذہنوں میں آج کل آ جاتا ہے. ظاہر ہے کچھ ایسے انتہا پسند، ڈاگمیٹک، انڈاکٹرینائزڈ، ریڈیکلائزڈ ایسے گروپس ایمرج ہوئے پچھلے 25-30 سالوں میں، جنہوں نے دنیا میں کچھ ایسی بے سروپا اوٹ پٹانگ اور جاہلانہ احمقانہ حرکتیں کی، جس سے اسلام کا بہت نیگیٹو پورٹرے ہوا میسج، اور شریعت کا لفظ بہت زیادہ بدنام ہوا. The name of Sharia, like, certain people either allergic break out in hives, and other people, get scared and start, just imagining all kinds of horrible scenarios. تو کہتے ہیں وہ سارے خطرناک سیناریوز ان کے ذہن میں آ جاتے ہیں شریعت کی بات سنتے ہی. یعنی وہ جو کیپٹل پنشمنٹس ہیں اور جو عقوبات ہیں، شریعت کا لفظ سنتے ہیں ہمارے ذہن میں عقوبات آ جاتی ہیں. وہ عقوبات تو بہت بڑے ایک پروسیجرل لا کو اور پورے اس کو فالو کرنے کے بعد قانون شہادت اور تزکیۃ الشہود و تمام تر جو لیگل فارمیلٹیز ہیں اس کو پورے کرنے کے بعد پھر کسی جگہ پہ ایک ادارہ کسی پہ لاگو کرتا ہے. لیکن ہمارے دماغ میں وہ آ جاتا ہے کہ کوئی ڈنڈے کے زور پہ، کوئی اسلحے کے زور پہ، کوئی بس سب کچھ تہس نہس، سب کچھ زبردست کرنے، ختم کرنے چل پڑا ہے. شریعت کے لفظ سے ہمارے ذہن میں کچھ ایسا خوفناک امیج دہشت کا ہمارے ذہن کی پردے پر نمودار ہوتا ہے انفارچونیٹلی. And so just to do a little bit of work with that, کہہ رہے ہیں ہم تھوڑا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. A couple of at least misconceptions that we might have about Sharia. کہہ رہے ہیں شریعت سے متعلق کچھ غلط فہمیاں یا بنیادی جو مغالطے ہیں فکری، ان کو ہم درست کرنے کی کوشش کرتے ہیں. Sharia literally means road. کہہ رہے ہیں شریعت کا لغوی مطلب ہے روڈ، سڑک، راستہ، سڑک، روڈ. And I'm calling it the road of law and the road of life because the two are زندگی کا راستہ ہو یا قانون کا راستہ ہو. کہتے ہیں لیٹ دا لا ٹیک اٹس کورس، تو انگریزی میں بھی کہتے ہیں، مغربی تہذیب میں بھی. synonymous. We have to imagine the context where the Quran is revealed. It's an arid desert. And کہہ رہے ہیں ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ قرآن کن حالات میں، کس صدی میں، کس محل وقوع میں نازل ہوا. ایک صحرا تھا بے آب و گیا. knowing the right routes was the difference between living and dying when you're out. اور کہتے ہیں گھر سے باہر نکلتے ہی صرف صحیح راستے کا معلوم ہونا یہی زندگی اور موت کا فیصلہ کرتا تھا. کیونکہ اگر آپ کو راستہ معلوم نہیں تو آپ صحرا میں بھٹک گئے تو بس آپ گئے. And one meaning of Sharia, the primary meaning, is the road that leads to water. اور چونکہ پانی کی بہت کمیابی تھی تو ایک معنی شریعت کا یہ بھی ہے کہ راستہ، اور ایک معنی یہ بھی تھا کہ وہ راستہ جو پانی تک پہنچا دے، یعنی آسودگی تک اور پیاس بجھانے تک پہنچا دے. یعنی اس میں معنی سکون کا تھا، نعمت کا، راحت کا. انفارچونیٹلی دیکھو کہاں سے کہاں اس کو پہنچا دیا گیا، اس تصور کو. In a desert context without water, you would go around and just become lost. So that's the primary metaphor that the Quran uses. And in keeping with this metaphor, every kind of school of thought and action that appears later in Islamic civilization has some synonymous meaning of Sharia in it. کہہ رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ بعد میں اسلام میں جو جتنے بھی دین کو سمجھنے کے اسالیب، ایپسٹیمز مقرر ہوئے مین اسٹریم اسلام میں، ان تمام میں شریعت کا جو یہ راستے والا، راہ رہنمائی والا جو معنی تھا نا، یہ سب میں شامل رہا. کیسے؟ سنیے. Path in it.
So the schools of law are called madahib, or تو کہتے ہیں اسکولز آف لا جو ہیں نا ہمارے فقہی مذاہب اس کو ان کو مذاہب کہا جاتا ہے. مذاہب جمع مذہب کی ہو, مذہب کہتے ہیں رستے کو, راہ کو, ٹھیک ہے نا. and madhab literally means a way of walking, which is a path. چلنے کا رستہ, a path, ایک راستہ. ذہب یذہب ذہابن یعنی چلنا, چلنے سے ہے نا, تو چلنے کا راستہ اس کو مذہب کہتے ہیں. So currently speaking, at least in Pakistan, and I also saw this in some Arab countries, the word Sharia or Shari' is used for a huge, wide, big avenue. The grand boulevard in town would be the Shari'. کہتے ہیں اسی طرح ہم نے دیکھا پاکستان میں اور کچھ اور عرب ممالک میں بھی کہ شریعہ جو ہے نا وہ سڑک کو, چھوٹی سڑک کو کہتے ہیں, اور شارع اسی شریعہ سے نکلا, وہ بڑی سڑک کو, ہائی وے کو, جو بھی مین روڈ ہوتا ہے اس کو شارع کہا جاتا ہے. شارع فیصل, ٹھیک ہے نا, شارع نور جہاں, شارع دیگر, ٹھیک ہے نا. And then the other paths are slightly smaller. So the schools of law are called madahib or madhab, ways of walking, and the brotherhoods, the Sufi brotherhoods, the Sufi orders are called tariqa or turuq, which کہہ رہے ہیں جس طرح فقہی جو یا قانون کے جو اسلام کے 4 دھارے ان کو مذاہب کہا گیا, فقہی مذاہب, مذہب حنفی, مذہب مالکی, یعنی چلنے کے رستے, تو یہ صرف چلنے کے رستے. اسی طرح جو طریقت میں چلنے کے رستے ہیں, روحانیت میں, سلوک میں, ان کو طرق کہا گیا. طریقت, طریقت کا معنی بھی رستہ ہے, طریق کا معنی بھی رستہ ہے. means a path. So this matter of path becomes fairly ingrained. تو دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو معنی ہے نا, یہ تمام تر استعارے ہو گئے راہ, رہنمائی, راستے سے متعلق جتنے بھی اب الفاظ آ رہے ہیں, شریعت, شارع, طریقت, مذہب, ایون کہ سلوک, اس کو بھی چلنا یا چلنے کا رستہ کہتے ہیں, سالک, چلنے والا, ٹھیک ہے نا. So the image is, like I said, of the desert, and you know, let's just stay away from that a little bit. In some ways, if we were now to recuperate what Jesus did and what we learn about this idea of reverting things back to God, imagine yourself in front of beauty as a Muslim, you know, think of my uncle is looking at the rolling hills of Vermont and says, Subhanallah. So wherever he's turning, in some ways, whatever he's encountering, there's sort of a reference point that is almost transcendent, like a pole star almost, or like a north star, something that is there that kind of guides you as you are moving through life. So that's the way in which I'm calling it the road of life. That's a general orientation. But the Sharia also encompasses all of the aspects that we have covered in the commandments. Muslims divide Sharia exactly like Jesus does. کہہ رہے ہیں جو ہم نے 10 کمانڈمنٹ سنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی, تو شریعہ میں وہ ان تمام کا احاطہ کیا گیا ہے, ان تمام کا استیعاب کیا گیا ہے, ان میں سے کسی ایک پہلو کو بھی نہیں چھوڑا گیا. تو کہہ رہے ہیں شریعت ہماری جنرلی جو ہے نا وہی ہے جیسے کہ 10 کمانڈمنٹس میں بتائی گئی تھی. وہ پہلے ہی بات ہو چکی ہے نا کہ قرآن مجید نے اپنے آپ کو ایک سائیکلیکل اور ایک تسلسل کا ایک بتایا, ٹھیک ہے نا, ایک الہامی صحیفہ. The gospel story, where he took the first 3 ones referring to God and dealt with them as one, and took the rest dealing with society and dealt with them as one. So کہہ رہے ہیں جس طرح 10 کمانڈمنٹس میں ہے نا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے شروع کے چند اجزاء لیے, ان کو ایک ڈیل کیا, اور پھر بعد کے چند اجزاء لیے, شروع کے ایمانیات, اعتقادیات یا الہیات کے ساتھ تھے, اور بعد کے جو تمام سماجیات اور معاشرت کے ساتھ تھے, ان کو and dealt with them as one, کہ ان کو بھی ایک انہوں نے سمجھا, ایک لیا. This part in Islamic terminology is called حقوق العباد, حقوق اللہ. تو کہہ رہے ہیں اسلام میں بھی یہی ہے, وہ جو الہیات, ایمانیات, اعتقادیات کے معاملات ہیں ان کو حقوق اللہ کہا جاتا ہے, اللہ کے حقوق, اور جو دیگر جتنے بھی اخلاقیات کے, سماجیات کے, معاشرت کے معاملات ہیں, معاشیات کے, تہذیبیات کے, اخلاقیات کے, روحانی, وہ ان تمام کو کہا جاتا ہے حقوق العباد, بندوں کے حقوق. And dues of God. What is due to God? What is God, and then what is God's due? تو کہہ رہے ہیں حقوق اللہ یہ ہے کہ خدا کون ہے یا خدا کیا ہے, اور وہ ہم سے تقاضا کیا کرتا ہے, اس کے ہماری طرف حقوق کیا نکلتے ہیں, Remember God. یا ہمارے اس کی طرف فرائض کیا ہیں. So you have to acknowledge the source. And the second part is حقوق العباد, the rights of the servants or the rights of creatures, which is all about the social realm. So there is the horizontal dimensionality
dimension of us living with each other, and then there's a vertical one, which is the. تو کہہ رہے ہیں ہماری ایک افقی وہ ہو گئی، ہمارا ایک رخ ہو گیا، جہت ہو گئی، اور ایک ہمارا عمودی رخ یا جہت ہو گئی. افقی رخ ہمارا جو ہے وہ ہمارا مخلوق کا مخلوق سے تعلق ہے، جس کو حقوق العباد کہتے ہیں، بندوں کے آپس میں ایک دوسرے پر حقوق، جو سماجی، سیاسی، معاشرتی حقوق ہیں. اور پھر بندے کا خدا کے ساتھ تعلق اور اس خدا کے بعض عبادات کے اور ایمانیات کے، اعتقادیات کے حقوق ہیں. تو وہ عمودی رخ ہو گیا، یعنی ورٹیکل، اور یہ مخلوق میں ہمارا جو پھیلا ہوا ہے یہ ہاریزونٹل. 3 commandments. So Huququllah and Huququl Ibad, the rights of God and then the rights of people. So that's part of the Sharia. Do not steal, do not cheat, do not defraud, do not kill. تو کہہ رہے ہیں یہ تمام جو That is part of Sharia. تمام یہ جو ہیں کہ بھائی چوری نہ کرو، کسی کا حق نہ مارو، بے حیائی نہ کرو، فحاشی نہ کرو، کسی کو دھوکہ نہ دو، ٹھیک ہے نا، کسی کے اس پہ نظر نہ رکھو، اپنے حصے سے زائد پہ نظر نہ رکھو. یہ تمام جو چیزیں اخلاقی چیزیں ہیں، یہ جو معاشرتی قوانین ہیں، اخلاقی ہیں، سماجیات کی چیزیں ہیں، یہی تمام شریعت ہیں، انہی کو حقوق العباد کہتے ہیں. But also for other questions, how do we figure out how much kind of charity to give upon. کہہ رہے ہیں مگر اس میں یہ بھی ہے کہ اس میں اب ہمیں خیرات کتنا کرنا ہے، ہم نے اپنے کمائی میں سے کتنا زیادہ دینا ہے. اس کی مغربی تہذیب میں کوئی وہ نہیں ہے. وہ کہیں گے بھائی کوئی کہے گا 50%، کوئی کہے گا 10%، کوئی کہے گا 15%، کوئی کہے گا 1%. تو اب ہم نے یعنی خیرات کتنی دینی ہے یا زکوٰۃ کتنی دینی ہے اور وراثت کے کیا معاملات ہیں، اس کی بھی پرسنٹیجز فکس کر کے ہمیں دے دی گئی تاکہ ہماری زندگی آسان ہو جائے. ڈیفینٹ پروپورشنز ہمیں بتا دیے کہ بھئی یہ ان مدات میں آپ نے دینے ہیں. That which is left over. جو آپ کی ضرورت سے زیادہ ہے اس کے اوپر یہ تمام ہوگا. The wealth that is left over after meeting our needs. That's a question Sharia deals with. تو کہنا شریعہ اس کو بھی ڈیل کرتا ہے کہ آپ کی جو ضرورت سے زائد آمدن ہے اس کو آپ کسی طرح سے معاشرے کی فلاح و بہبود کے لیے، انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے لگا سکتے ہیں. اور یہ کہ منصفانہ تقسیم دولت ہو، ٹھیک ہے نا، سرکولیشن آف ویلتھ ہو، رولنگ آف ویلتھ ہو، رادر دین کے کنسنٹریشن، ارتکاز نہیں ہو دولت. لکھئی لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم، قرآن شریف کی آیت بھی ہے. اور اس دن ہم نے کتاب الاسفار میں بھی وہ آیت پڑھی تھی نا، سواء للسائلین، کہ وہ بنیادی حق میں تمام مخلوق خدا کی جو ہے وہ ایک ہی حق رکھتی ہے، برابر ہے، یکساں ہیں. How do we figure out inheritance issues? That's what Sharia deals with. قانون وراثت یا میراث کے جو معاملات ہیں وہ مسائل. As well. How do we deal with commercial ventures and کاروباری معاملات، معاہدات کس طرح لکھنے ہیں؟ قرآن شریف میں اس پہ پوری آیت ہے نا، سورہ بقرہ کی 282 آیت ہے غالباً، پوری تفصیل سے لکھنے لکھانے پر، معاہدات پر، ان چیزوں پر، گواہیاں جو کمرشل ٹریڈ ایگریمنٹ سے MOU سائن ہوتے ہیں ان کے اوپر. That's also the domain of Sharia. So تو کہتے ہیں یہ سب چیزیں شریعت کی، یہ سب آپ دیکھیں سیکولر ہیں، دنیاوی ہیں، مخلوق کی آپس کی سماجی و معاشرتی ہیں، الہیات سے، فرض واجب سے، عقائد سے، احکام سے، دیگر یعنی نماز والے، عبادت والے احکامات سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. Sharia in that sense is fairly all encompassing, and that is one of the things that makes a lot of people very nervous about it. That کہہ رہے ہیں شریعہ چونکہ بڑا جامع کانسیپٹ ہے کہ اس جہت سے جب دیکھیں تو اس میں سب کچھ آ جاتا ہے، الہیات، ایمانیات، اخلاقیات، روحانیات، سماجیات، سیاسیات، معاشیات، سماجی انصاف، سوشل اکنامک، سب چیزیں. یہ تصور جو ہے بعض لوگوں کو ناگوار گزرتا ہے، ان کو چبھتا ہے، ان کو کھلتا ہے کہ بھئی ایسا کیوں ہے. تو وہ پھر حسد میں، بغض میں آ کے اپنی پھر مکر کی چالیں چلتے ہیں یا پریشانیاں کھڑی کرتے ہیں. it comes in and it doesn't seem to see any separation between church and state. کہہ رہے ہیں یہ جو شریعت کا رخ ہے نا، چونکہ یہ چرچ میں اور ریاست کے معاملات میں، امور سلطنت میں فرق نہیں دیکھتا، یہ دونوں کو ایک کر دیتا ہے. چونکہ اسلام دین فطرت ہے، اسلام دین ہے، صرف مذہب نہیں ہے کہ صرف عبادات کا، ایمانیات کا، اعتقادیات کا وہ ہوگا، نہیں، آخرت کا نہیں. اس میں چونکہ دین سمیت اس دین میں مذہب سمیت یعنی آخرت اور
الہیات کا جو رخ ہے اس کے ساتھ ساتھ اعتقاد کے ساتھ ساتھ عملی اور انسانی سماجی سیاسی معاشی معاشرتی تمام ضرورتوں کو اس میں دیکھا جاتا ہے ایک وحدت میں. تو اس وجہ سے یہ دین کامل کہلاتا ہے. یہ دین ایک ضابطۂ حیات بن جاتا ہے. اس میں ریاست چلانے کے حقوق, ایگزیکٹو جوڈیشری لیجسلیچر یعنی عدلیہ, منتظمہ, انتظامیہ اور مقننہ اور عوام, ان تمام کے حقوق کا, ان کے رولز اینڈ ڈیوٹیز کا خیال رکھا گیا. تو یہ ایک آل انکمپسنگ ایک جامع ہمگیر تصور بن جاتا ہے, جس کی وجہ سے یہ بہت سارے ایسے لوگوں کو پھر کھلتا ہے, ان کی آنکھ میں کھٹکتا ہے. A little bit about that in just a bit, but so there is a sense in which the Sharia is fairly all-encompassing. But what I want to really point out is that it starts all the way from being the ethical principles on which you base your life to the kind of transactions you might encounter, like buying a house, interest stuff. That's all discussion for Sharia. تو کہہ رہے ہیں یہ اخلاقی اصول ہیں, اور پھر ان کے اوپر لین دین کے جو ضابطے ہوں گے ان تمام تک یہ لے کے جاتے ہیں. یہ صرف اخلاقی اصول نہیں دیتا, ضابطے آپ کو پورے پوائنٹ بائی پوائنٹ جو ہے نا آپ کو فریم ورک پورا دے دیتا ہے, تاکہ آپ محض اس میں نہ رہیں کہ بس یہ آپ کے لیے صرف ایک ذہنی عیاشی کی ایک انٹلیکچوئل ایکسرسائز بن جائے فلسفیوں اور منطقیوں کی طرح. نہیں, آپ کو پورا پرسنٹیج کے ساتھ, پروپورشنز کے ساتھ ایک ایک چیز بتا دیتا ہے, بھائی یوں ہی کرو. ٹھیک ہے نا. Speaking, actions are what Sharia deals with. تو کہہ رہے ہیں کہ اصل میں احکامات یا ہمارے اعمال ہیں جن سے شریعہ ڈیل کرتی ہے, اور اعمال میں سارے اعمال آ جاتے ہیں, صرف عبادات تو نہیں ہے نا. تمام اعمال سے متعلق جو ہے نا احکامات ہیں ان کو شریعہ کہتے ہیں. Actions are the domain of Sharia. So ہم لوگ پڑھتے بھی ہیں نا الاحکام الشریعہ الادلۃ التفصیلیہ, وہ جو فقہ میں ایک تعریف پڑھتے بھی ہیں. For us, and the way it is usually presented, is that Sharia is a religious law versus there's a secular law which we have, and hence the two are incompatible. کہہ رہے ہمیں بتایا جاتا ہے کہ شاید شریعہ لا ایک الگ چیز ہے, شرعی قانون, اور ریاست کا قانون یا بادشاہ کا قانون وہ الگ ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ آپس میں پھر ان کی عدم مطابقت, ان کے میں مطابقت یا کمپیٹیبلٹی نہیں ہے, لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے. I hope that it is clear based on what I'm sharing with you that there is no incompatibility between the Sharia and the values of even the secular state, if we were to call it a secular state. کہہ رہے ہیں اگر کوئی دنیا میں سیکولر اسٹیٹ ہو نا تو اس کی بھی جو اخلاقی ویلیوز ہوں گی اور جو ہماری شریعت کی اخلاقی ویلیوز ہیں ان کو دونوں کو ملاؤ گے, ایک پیج پہ رکھو گے تو سیم تمہیں ایک جیسی نظر آئیں گی. اخلاقی تفاوت نہیں نظر آئے گا اخلاقی اصولوں کا. Those are the values of Sharia. Now do some quotations later on from کہہ رہے ہیں میں آپ کو بعد میں کچھ حوالے بھی دوں گا اس پر مسلم زعماء مفکرین کے, لیکن کہہ رہے ہیں ہم اگر امریکہ میں یا برطانیہ میں رہتے ہوں, یہاں اگر انصاف ہے تو یہ اسلام ہے, یہی شریعت ہے. اسلام کا یہی مقتضا ہے, یہی تقاضا ہے کہ انصاف ہونا چاہیے, سوشل جسٹس ہونا چاہیے, مساوات ہونا چاہیے. تو جو ہم اچھی چیزیں پریکٹس کر رہے ہیں, اخلاقی اصول ہیں, یہ سب شریعت کا ہی مقتضا یہی ہے. شریعت سے ہٹ کے کوئی بھی ڈرانے والا خوفناک بلا جیسا کوئی تصور نہیں ہے بالکل بھی. Muslim authorities talking about what the purposes of Sharia are. So religious law versus secular law, and historically speaking, it was seen that the religious law was the domain of religious scholars, people who looked at the Quran and the sayings of Prophet Muhammad and came up with ways of deciding what to do. And the law by rulers was a law that was made by authorities for like taxes and things like that. A lot of times these کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ تاریخ میں دیکھیں گے نا تو جو شرعی لا ہے, جو فقہی قوانین ہیں, اور اس کے ساتھ میں جو سلطان کے جو ایڈمنسٹریٹو قوانین ہیں, وہ ایڈمنسٹریٹو قوانین یہ ہوتے تھے کہ ٹیکسز اور ان چیزوں سے متعلق, لوکل لیویز اور ڈیوٹیز وغیرہ سے متعلق. اور جو شریعہ کے جو لاز ہوتے تھے وہ شریعہ کے ایکسپرٹس, یعنی جو فقہ میں, جورس پروڈنس میں, اصول الفقہ میں, اصول الحدیث میں, اصول تفسیر میں, قرآن میں, حدیث کی گہری سمجھ رکھتے تھے, وہ لوگ بناتے تھے. اور باہم کئی بار یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتے تھے, کوآپریٹ کرتے تھے اور کنسالیڈیٹ کرتے تھے. laws that were made by rulers and kings. And up until I would say about 30 years ago or so, or 25 years ago, there was seen even in the scholarship on Islam, it was seen to be two separate domains. But
that has been, I think, more reflective of what the Western historical experience has been. لیکن کہہ رہے ہیں یہ اصل میں یہ مغربی یہ نقطہ نظر ہے، کیونکہ مغرب میں بہت بڑی جنگ رہی ہے چرچ ورسز اسٹیٹ کی نا. وہاں تو یعنی کہ تحریکیں ایسی پیدا ہوئیں 16ویں صدی میں، 15ویں صدی میں یا 17ویں صدی میں کہ یورپ کے بہت سارے ممالک میں جہاں پہ لوگوں نے چرچ کے خلاف ریفارمیشن یعنی اصلاحات کی تحریکیں چلائی، پادری پاپائیت کے خلاف، کیونکہ پاپی وہاں پہ پوپ جو تھا وہاں پہ ذل الہی خدا کا وہ بن کے نائب بن کے جو تمام تر فیصلے اندھے کرتا تھا، اس کے سامنے بعض اوقات بادشاہوں کو، بڑی بڑی حکومتوں کو بھی سرنگوں ہونا پڑتا تھا. تو وہاں پہ انہوں نے اپنے معاشروں میں جنگیں لڑیں اس کے خلاف، اور چرچ کے تسلط سے، پوپزم پاپائیزم کے تسلط سے انہوں نے نجات حاصل کی. اس کے لیے ان کی 400-500 سال کی اسٹرگل ہے. تو جب وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا چرچ، ان کا مذہبی ادارہ جو ہے وہ ریاستی اداروں سے یا سول لاز سے متصادم ہے، تو وہ اس اپنے معاملے کو ڈال دیتے ہیں اسلامک ہسٹری کے اوپر. اور پھر مسلمان لوگ جب مغربی نقطہ نظر سے اسلام کو دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، جن کو گہری نظر اور مصادر اصلیہ، مصادر عربیہ تک رسائی نہیں ہوتی، تاریخ کے اسلام تک، تمام تر قرآن و حدیث کی نصوص تک، وہ بھی اس پروپیگنڈا کی زد میں آ جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ شاید مسلمان میں بھی ایسا ہی تھا اسلامی تاریخ میں، جبکہ اسلامی تاریخ میں اس سے بالکل برعکس مختلف ہمیں مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں. Separation of church and state. We know that it came about as a result of a certain specific configuration of power in Europe at a certain time, where there was authority vested in one church. تو کہہ رہے ہیں کہ مغرب میں، یورپ میں تو طاقت کی جنگ جب ہوئی نا، اقتدار کی جنگ، تو اس میں یہ معاملہ درپیش ہوا کہ چرچ ورسز اسٹیٹ یعنی ریاست اور مذہب کا جنگ ہوئی، اور لوگوں نے ریاست کو الگ کر دیا اور مذہب کو الگ کر دیا کہ مذہب صرف چرچ کی چار دیواری کے اندر آپ کو وہ سیریمنیز وغیرہ سروسز وغیرہ کر لیں، وہاں تک انہوں نے اس کو محدود کر دیا. اور جو عوام کا جو سول دائرہ ہے یا سماجی معاشرتی حکومتی دائرہ ہے، بین الاقوامی اور بین صوبائی جو معاملات تھے یا بین الطبقات جو معاملات تھے، اس میں انہوں نے چرچ کو بالکل سائڈ پہ کر دیا، مذہبی تعلیمات کو نا. And after that, when there was a Reformation and there was a struggle for power, there was a much more complicated history than it usually led on. But the version that we usually hear is that somehow we were able to save the society from the clutches of religion, and really this separation between church and state made religion or sequestered religion into the private domain and the domain of the church, basically. You could be religious by yourself, or you could be religious in that space, but religion stopped being a motivating force or a presence or a force in the civic and common domain. So this is our experience, and this is the paradigm under which we operate. So when we use that category and look back to other cultures, we tend to see that tension reflected in it. But what we actually find, so there was a domestication of the church. What we actually find in the Islamic context is that they were in fact not competing, but these were almost complementary, and a little bit it was a shared project between the rulers and the religious scholars. Everybody brought to the table what their kind of approach to the law was. کہہ رہے اسلامی جو تاریخ ہے نا، اس میں مغربی تجربے کے بالکل برعکس ایک مختلف صورتحال ہے. وہاں تو یہ ہوا کہ ایک میز پر، ایک مذاکرے کی میز پر، ڈسکشن ٹیبل پر ہر جو طبقہ تھا نمائندہ وہ سامنے آیا، ریاست کا، سیاست کا طبقہ بھی سامنے نمائندہ آیا، سلطان کا اور وزراء کا، اور مذہب کے ان کا بھی، اور وہ لوگ مل جل کے انہوں نے، یہ شیئرڈ پروجیکٹ تھا کہ انہوں نے امور سلطنت یا امور جو سیاست تھے وہ مل جل کے چلائے. جبکہ وہاں یورپ میں جو ہے وہ کہتے ہیں ہم نے کہ مذہب کے شکنجہ سے اپنے معاشرے کو، اپنے فرد کو آزاد کروایا، آزادی دلوائی. ان کا یہ تجربہ ہے. تو بالکل برعکس ان کے دونوں کے احوال اور تجربات جدا ہیں. They figured it out together. تو کہتے ہیں مسلمان میں تو سیاسی جو اس کی جو وہ تھی اپنا سلطان کی تھی یا جو بھی جس معاملے میں بھی جس طرح کی بھی رہی، تو جو سیاسی قیادت تھی اور جو مذہبی قیادت تھی، انہوں نے مل جل کے معاملات کا حل نکالا ہے بیشتر اوقات. And most of the time, the ruler's law, the sultan's law, the sultan would say, the text should be set at this rate. It was defined by religious rulers as, and philosophers as,
reason and custom brought to bear in executive judgment of the needs of a local situation on the authority of the ruler. کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم نے سلطان کے ایما پر عرف اور عادت کو اور جو لوکل جو معاملات تھے اس کو ہم نے ملا کے جو نا یہ قانون نکالا. اس قانون کو مذہبی تائید اور فتویٰ کی طاقت پہنچا دی جاتی تھی مذہبی نمائندگان کی طرف سے, جو اکثر جو ریاستی امراء کی طرف سے, سلاطین کی طرف سے جو قانون آتا تھا, تو اتنی ان میں آپس میں یعنی باہم جو ہے نا وہ وحدت عمل اور وحدت فکر ہمیں نظر آتی ہے.